محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے ساتھ بھی محبت تھی، اسی طرح جو جانور تھے ان کے ساتھ بھی محبت تھی، اور وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت اماں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر جنگ لگی اور اس میں کچھ قیدی بنو سعد قبیلے کے گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی شیمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن تھی، وہ بھی گرفتار ہو کے آئیں۔ تو جب وہ آئیں تو وہ کہنے لگی کہ تمہارے جو سردار ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے جو سردار ہیں ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اماں شیمہ نے کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں اور میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ ایک عورت ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، چنانچہ آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لے کر آؤ۔ جب بی بی شیمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کہنے لگی، عرض کرنے لگی کہ اے میرے محبوب بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کی بہن ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کیسے یقین ہو کہ آپ میری بہن ہیں؟ تو حضرت شیمہ کہنے لگی کہ آپ نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، بی بی حلیمہ میری ماں ہے اور آپ اس کے رضائی بیٹے ہیں۔ تو آپ جب چھوٹے تھے تو میں جو ہے آپ کو بکریاں چرانے کے لیے لے کر جایا کرتی تھی اور میں آپ کے لیے بڑی بڑی دعائیں کرتی تھی۔ بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی نشانی بتاؤ۔ تو بی بی شیمہ نے اپنے کندھے سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگی کہ اے میرے بھائی، تو چھوٹا بچہ تھا، میں نے تجھے کوئی تنگ کیا تھا یا اس طرح تو نے مجھے یہاں کاٹا تھا، اس کے نشان آج بھی میرے کندھے پر موجود ہیں۔ وہ دکھائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن یاد آ گیا اور فرمانے لگے کہ بے شک تو میری بہن شیمہ ہے۔ اور اس کے بعد اپنی کملی والی چادر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اماں شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، اور اس کے بعد اماں شیمہ کہنے لگی کہ اے میرے محبوب بھائی، جب آپ چھوٹے تھے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتی تھی کہ ربنا ابقی لنا محمدا، اے اللہ میرے محمد کو ہمارے لیے باقی رکھنا، اس کو بڑی عمر دینا، اے اللہ اس کو بڑا مرتبہ دینا، اس کو بادشاہت دینا کہ میں دیکھوں۔ آج وہ میری مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے سردار بنا دیا ہے اور میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے بعد اماں شیمہ نے کلمہ پڑھا اور عرض کرنے لگی کہ اے میرے بھائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرے قبیلے کے کچھ لوگ قید ہیں انہیں بھی آزاد کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر ایک بہن کی عزت کے خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کو آزاد کر دیا، کہ کہا کہ میں جو میرے حصے میں آئے ہیں میں ان کو غلاموں کو آزاد کرتا ہوں، کیا آپ بھی آزاد کرتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم بھی آزاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد کر دیا۔ یعنی اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن کے ساتھ، جو سگی بہن نہیں تھی، رضائی بہن تھی، ان کا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خیال رکھتے تھے، اور اتنا خیال رکھا کہ اس کے لیے پورے قبیلے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی دے دی۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی بہنوں کی قدر کرنی چاہیے، انہیں پیار اور محبت دینا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ ان کے حقوق کو کھا جائیں
اس طرح نہیں ہے کہ وراثت میں جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ہم کھا جائیں، اس طرح نہیں ہے کہ فقط انہیں جہیز دے دیا اور پھر ہمارا ذمہ ختم ہو گیا، اس طرح نہیں، بلکہ جو والدین کی ملکت ہے، جس طرح بیٹے کا حصہ ہے بیٹی کا بھی حصہ ہے، یہ بات الگ ہے کہ بیٹے کو جتنا ایک بیٹے کو ملے گا اتنا دو بیٹیوں کو ملے گا۔ مثال کے طور پہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ پیچھے جو چھوڑ گئے ہیں وارثین، ان میں سے مثال کے طور پہ ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، تو ملکت کے 3 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہیں اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام سنتوں پر عمل کریں اور اپنی بہنوں سے اچھا برتاؤ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔